إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا ہے اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں
بار پھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا ہے، اور یقیناً ہم نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قیام بھی کرتے رہے ہیں، بابرکت گھڑیوں میں رب کی رحمتوں کو سمیٹتے بھی رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بابرکت مہینہ، اب ماہ رمضان اور یہ رب کا مہمان اپنے اختتام کو ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے روزہ رکھا، اللہ رب العزت کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور بھوک اور پیاس کے باوجود انسان روزے جیسی عبادت سے لذت محسوس کرتا ہے، اور بڑھتی ہوئی بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ انسان کا جذبہ اطاعت اور عبادت بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان روزہ رکھ کے خلوص اور اللہ کا ڈر اور تقوی حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں ہم نے قیام اللیل کیا، رات کا قیام کیا، اور انشاءاللہ مزید جو دن باقی ہیں کریں گے بھی۔ قیام اللیل کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو منایا اور رات کی گھڑیوں کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، تلاوت کو سماعت کرنے کے لیے اور قیام اللیل کے لیے ہم نے اپنی نیند کو بھی قربان کیا، ہم نے اپنے وقت کو بھی قربان کیا۔ یقیناً اللہ رب العزت ہمیں اس پر اجر دیں گے۔ اور ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اجر و ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں رب پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کا قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ رمضان کی عبادتیں ہیں، روزہ رمضان کی عبادت ہے، قیام اللیل رمضان کے اندر اگر انسان قیام اللیل کرے اس کی فضیلت بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ باقی پورا سال بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں، روزے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور قیام اللیل کا بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کا ثواب حاصل کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام کا اجر ملتا ہے، لیکن باقی پورا سال انسان اس اجر و ثواب سے محروم نہ رہے، اور ہم یقیناً باقی پورا سال بھی اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جن کے ذریعے سے آپ باقی پورا سال بھی روزے کا ثواب بھی حاصل کر سکیں گے اور قیام اللیل کا ثواب بھی حاصل کر سکیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے روزے کے ثواب کا تذکرہ کروں گا کہ انسان رمضان کے علاوہ باقی پورا سال بھی روزے کا اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال بتائے ہیں، ایک طریقہ بتایا ہے، ایک عمل بتایا ہے جس کو کرنے سے انسان پورا سال روزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالھا، الشہر بعشرۃ اشہر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے مثل قرار دے دیا ہے۔ یہ دین رحمت ہے، اسلام میں اللہ رب العزت نے اس قدر رحمت کا نزول فرمایا ہے اور اس قدر اپنے بندوں پر برکتوں کا نزول فرمایا ہے کہ مسلمان بندہ، مومن بندہ نیکی ایک کرے گا اس کو ثواب اور اجر 10 کا ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے مثل قرار دے دیا ہے، اور رمضان کا ایک مہینہ جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے، اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں۔
جس نے رمضان کے روزے رکھے، 30 روزے رکھے، 1 مہینے کے روزے رکھے، اس نے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب اور اجر حاصل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک روزہ 10 روزوں کا ثواب، ایک روزہ رکھنے سے 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس نے 1 مہینہ روزے رکھے، 1 مہینے کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یوں جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے، اس نے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا، لیکن پیچھے ابھی 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے باقی ہیں، کیونکہ آپ پورا سال رمضان کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصِيَامُ 6 أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ تَمَامُ السَّنَةِ، آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے تو انسان کو 10 مہینوں کا ثواب اور 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب اور اجر مل گیا، اور جس نے 6 روزے اس کے بعد رکھے، 6 روزوں کے بدلے میں اسے 2 مہینوں کا اجر اور ثواب مل گیا، کیونکہ 1 روزہ رکھنے سے 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 روزے رکھنے سے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 6 روزے رکھنے سے 2 مہینوں کے روزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جس نے رمضان کا مہینہ روزے رکھ لیے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اس بندے کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا صیام ثلاثتی، آپ نے فرمایا کہ 3 روزے من کل شہر، صیام ثلاثتی ایام من کل شہر صیام الدہر، کہ جس بندے نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیے، اس بندے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ صرف 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، وہ کیسے ثواب ملے گا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 روزہ رکھنے سے 10 روزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جس نے 1 مہینے میں 3 روزے رکھے اسے 30 روزوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اسے ہر مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح اسے پورے سال کے مہینوں کا اور پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ صرف ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، اور احادیث کے اندر یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ 3 روزے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 میں رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اور اگر کوئی انسان ایام 20 میں ہر مہینے یہ 3 روزے رکھ لیتا ہے، اسے سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر اور ثواب ملے گا، اور اسی طرح اسے 30 روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو ہر مہینے یہ عمل کرتا ہے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے کہ میں پورے سال جب تک زندہ رہوں گا روزے رکھوں گا، قیام کروں گا، عبادت کروں گا، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ کے سامنے اس آدمی کا تذکرہ کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، یقیناً وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، اس عمل کی استطاعت نہیں رکھتا کہ پورا سال روزہ رکھے اور ایک بھی روزہ افطار نہ کرے، ایک بھی روزہ نہ چھوڑے، ایک بھی ناغہ نہ کرے، اور پورا سال بغیر ناغہ کیے قیام اللیل کرے۔ وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، اس عمل کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ، آپ نے فرمایا تو روزہ رکھا بھی کر، روزہ افطار بھی کر دیا کر، روزہ چھوڑ بھی دیا کر، اور رات کو قیام بھی کیا کر، رات کا قیام بھی کیا کر، اور رات کو آرام بھی کیا کر، اپنے جسم کا حق بھی ادا کیا کر، نیند اور سکون اور آرام بھی حاصل کیا کر،
اور رات کو رب کا قیام بھی کیا کر۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہ طریقہ بتا دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ میں پورا سال روزے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے وہ طریقہ کار بتا دیا۔ آپ نے فرمایا صم من الشہر 3 ایام، آپ نے فرمایا 1 مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کر، صرف 3 روزے، کیونکہ 3 روزے رکھنے سے تجھے پورے مہینے کا ثواب ملے گا، پورے مہینے کے روزوں کا اجر اور ثواب ملے گا، اور 3 روزے ہر مہینے کے رکھنے کی وجہ سے ذالک مثل صیام الدہر، تجھے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ اب ویسے تو پورا مہینہ اور پورا سال روزے رکھنا یہ انسان کے لیے بڑا ہی مشکل عمل ہے اور بڑا ہی مشقت والا عمل ہے، انسان اس کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، ان 3 روزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب لکھ دیں گے۔ اور یہ ہے طریقہ اور یہ ہے عمل جس کے ذریعے سے ہم پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نفلی عبادت کریں، نفلی روزے رکھیں، نفلی روزے، یہ رمضان کے فرضی روزے تو ختم ہو جائیں گے، ماہ رمضان جب چلا گیا، رمضان کا جب اختتام ہو جائے گا تو روزوں کا سلسلہ اور فرضی روزوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا، لیکن نفلی روزے پھر بھی باقی ہیں۔ نفلی روزے رکھنے سے اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بھی بڑھائیں گے اور تمہارے پورے سال کے روزوں کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اور اسی طرح نفلی عبادت اور نفلی روزہ رکھنے سے آپ اللہ رب العزت کے قریبی بھی بن جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی روزے رکھ کے، نفلی عبادات کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ میرا بندہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے، نفلی روزے رکھ کے، نفلی عبادات کر کے وہ میرے قریبی ہو جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے بندے کا جو ہے وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سماعت کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پھر وہ میرا بندہ کوئی گناہ کی بات نہیں سنتا، میری نافرمانی نہیں سنتا، وہ میری نافرمانی والے کاموں کو نہیں دیکھتا، اس کی آنکھ میری اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اور اس کا ہاتھ بھی میری فرما برداری، اس کا ہاتھ میری فرما برداری کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، اس کا قدم اور اس کا پاؤں بھی میری فرما برداری اور میری اطاعت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ سارے کا سارا میرا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُوتِيَنَّهُ، جو بھی وہ سوال کرے، جو بھی وہ مانگے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ یہ نفلی روزہ رکھنے والے کے اور نفلی عبادات کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں، اللہ اسے شیطان سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں، اللہ اسے اپنا مطیع اور فرما بردار بھی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے نفلی روزہ رکھنے سے، نفلی عبادت کرنے سے اجر و ثواب تو ملتا ہی ہے، انسان اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، اور انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ بھی فرما لیتے ہیں۔ یہ نفلی عبادات کرنے کا ثواب اور اجر ہے۔ اس کے بعد یہ تو طریقہ تھا سارے سال کے روزوں کا ثواب اور اجر حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد ہم دوسری عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل۔ رمضان کے اندر انسان قیام کرتا ہے، لیکن باقی دنوں میں ہم قیام کا اجر اور ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ باقی دنوں میں اگر کوئی قیام اللیل کا اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ قیام اللیل کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من شہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ
عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ، جس بندے نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ با جماعت ادا کی اور پھر جا کے نیند اور سکون اور آرام کیا، پھر صبح اٹھ کے فجر کی جماعت اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی، اس کے لیے اللہ رب العزت ساری رات کے قیام کا اجر اور ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے کہ عام دنوں میں اگر قیام اللیل کا مساجد میں اہتمام نہیں ہے، رمضان کے اندر اہتمام ہوتا ہے، عام دنوں میں اہتمام نہیں ہے، تو صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت ادا کرو، ساری رات کے قیام کا اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اتنا آسان طریقہ، نماز تو انسان نے پڑھنی ہے، نماز تو ادا کرنی ہے، یہ مومن کا فریضہ ہے، یہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز ہر انسان اور بالغ پر فرض ہے، تو کیوں نہ ہو عشاء کی بھی با جماعت ادا کی جائے اور فجر کی بھی با جماعت ادا کی جائے۔ ساری رات انسان سکون اور آرام حاصل کرتا ہے، نیند جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، بڑے آرام سے نرم اور گرم بستر پر لیٹا رہتا ہے، کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی تسبیح نہیں پڑھتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی نفل نہیں پڑھتا، لیکن پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے انسان جس کے ذریعے سے قیام اللیل کا ثواب اور اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ جس کے ذریعے سے بندہ قیام اللیل کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ایک روزے دار اور ایک رات کے قیام کرنے والے کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو، انسان کا اخلاق بہترین ہو، بول چال کا طریقہ اور سلیقہ ہو، بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز ہو، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، اس کی زبان کے شر سے مسلمان محفوظ ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کا مصداق ہو، وہ انسان اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیتا ہو، اذیت نہ دیتا ہو، وہ انسان جس کا اخلاق بہترین اور نمونہ ہو، وہ انسان اپنے اخلاق اور بہترین رویے کی وجہ سے ایک روزہ رکھنے والے اور رات کا قیام کرنے والے کے اجر اور ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ صرف اپنا اخلاق درست کرو، اپنا اخلاق درست کرنے کے ساتھ انسان رات کے قیام کا بھی اجر حاصل کر لیتا ہے اور انسان روزے دار کا ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف کرنا کیا ہے کہ اپنی زبان کا استعمال درست کرنا ہے، اپنا اخلاق درست کرنا ہے۔ اپنی زبانوں سے نشتر چلانے والا، اپنی زبان سے تیر چلانے والا، وہ تیر جو سامنے والے کے دل پہ جا کے لگے اور زخم چھوڑ جائے، ایسی زبان استعمال کرنے والا اور بدترین اخلاق اپنانے والا اور بد اخلاق شخص اپنی نفلی عبادت تو کیا، رات کے قیام کا اجر و ثواب تو کیا، اپنی فرضی نمازوں کا ثواب اور اجر بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس نے نفلی عبادت اور رات کے قیام کا تو اجر کیا حاصل کرنا، وہ تو فرضی نمازوں کا اجر اور ثواب بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنی بول چال کو صحیح کر لیتا ہے، اپنی زبان کو اور اپنے رویے کو نرم کر لیتا ہے، وہ انسان فرضی نمازوں کا تو ثواب حاصل کر ہی لیتا ہے، ساتھ ساتھ رات کے قیام اور دن کے روزے کا بھی ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے انسان جس کے ذریعے سے قیام اللیل کا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے اور دن کے روزے کا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کے پیغمبر نے
ہمیں وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے ہم رات کا قیام بھی اور اس کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دن کے وقت روزہ رکھنے والے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ ثواب اور اجر حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے، اس کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس کے حال احوال کا پتہ رکھتا ہے، اور وہ بندہ جو کسی مسکین کا خیال رکھتا ہے، کسی مسکین کی خبر گیری کرتا ہے، کسی مسکین کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، یہ دونوں بندے، ان دونوں بندوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا اجر اور ان کا ثواب ایسے ہے جیسے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے، ایسے ہی بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا او القائم اللیل الصائم النہار، جو بندہ کسی بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، کسی مسکین کا خیال رکھتا ہے، اس بندے کو رات کا قیام کرنے والے اور دن کا روزہ رکھنے والے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ باقی پورا سال رات کے قیام کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دن کے روزے کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بیوہ کی خبر گیری کریں، کسی بیوہ کا خیال رکھیں اور کسی مسکین کا خیال کریں، کسی مسکین کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اور یاد رکھو ایسا مسکین جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، لا یسألون الناس الخافا، اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کے پیچھے نہیں لگتا، لوگوں کے ساتھ چمٹ کے سوال نہیں کرتا، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، حاجت بھی ہوتی ہے، اسے طلب بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے رب کے ساتھ رابطہ تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے۔ تم اس مسکین کو جا کے دو گے تو تم ایسے ہی ہو جیسے تم رب کے نمائندے بن کے اس کے پاس گئے ہو، کیونکہ اس مسکین نے رب سے مانگا ہے، اور رب رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، اور وہ مسکین، اس مسکین کے رزق کا سبب اللہ رب العزت نے آپ کو بنا دیا ہے کہ اس مسکین کو اس کا رزق آپ جا کے پہنچاتے ہیں، اس کو اس کا رزق اس کے مقدر میں اور اس کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہے وہ آپ کے ذریعے اللہ رب العزت اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس مسکین تک آپ رزق پہنچائیں، اس مسکین تک آپ کھانا پہنچائیں، اس مسکین کا آپ جو ہے اس مسکین کا ذمہ اٹھائیں، اس کی ذمہ داری اٹھائیں، اللہ رب العزت آپ کو مجاہد کے برابر ثواب دیں گے، دن کا روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیں گے، اور رات کا قیام کرنے والے کے برابر ثواب دیں گے۔ آپ اللہ کے نمائندے بن کے اس کے پاس جائیں گے، اسے اس کا رزق اور اس کا جو حصہ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے آپ اسے وہ عطا کریں گے۔ آپ کے لیے خوشی کا بھی سما ہوگا، آپ کے لیے خوشی کا بھی سبب بنے گا، اور آپ کے لیے یہ اجر و ثواب کا بھی سبب بنے گا۔ اور یقیناً وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو یتیموں کو، جو مسکینوں کو، جو اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، لوگوں کو دکھلانا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، احسان جتلانا نہیں ہوتا، مقصد صرف یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جو مسکینوں کو کھلاتا ہے کل قیامت کے دن اسے مشروب بھی پیش کیے جائیں گے، اور اسے بستروں پر اور تکیوں پر اور تختوں پر بٹھایا بھی جائے گا، اور ان کو جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمایا جائے گا، اور ان کو کل قیامت کے دن خوشی اور مسرت بھی مہیا فرمائی جائے گی۔ ان کے لیے کل قیامت کے دن اطمینان بھی ہوگا، خوشی اور مسرت بھی ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں یتیموں اور مسکینوں کا خیال کیا کرتے تھے، اور یتیم اور مسکین کا خیال رکھنے سے، اگر آپ کے محلے میں کوئی یتیم اور کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، آپ اس کے ذمہ اٹھائیں،
آپ اس کے اخراجات اٹھائیں، آپ کو پورا سال قیام کا بھی ثواب ملے گا، روزوں کا بھی ثواب ملے گا، اور ایک مجاہد کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ قیام اللیل کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر۔ آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز جو ظہر سے پہلے ہم ادا کرتے ہیں، 4 رکعت ظہر سے پہلے جو ادا کی جاتی ہیں وہ رات کی نماز کے برابر ہے، ان کا اجر اور ثواب رات کی نماز کے برابر ہے۔ یعدلن بصلاۃ السحر، رات کی نماز کے برابر اور اجر اور ثواب ملے گا اس بندے کو جو ظہر سے پہلے باقاعدگی کے ساتھ آ کے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور یہ 4 رکعت ایسی ہیں ان کی فضیلت اور بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر وبعدها، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعت باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس بندے پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کی آگ اس بندے کو جلا نہیں سکے گی، اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو بندہ ظہر کی پہلی 4 رکعت ادا کرتا ہے اور ظہر سے بعد بھی 4 رکعت باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہ ان 4 رکعت کی فضیلت ہے، اور وہ 4 رکعت ادا کرنے سے آپ رات کے قیام کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخری بات اور آخری حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے ایسے اعمال کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن سے انسان قیام اللیل کا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے اور روزوں کا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل، اور یہ ایسا عمل ہے اور اتنا انتہائی عمل ہے کہ محدثین نے لکھا ہے اور بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اس قدر ثواب اور اجر شاید کسی اور عمل کا نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر اجر اور ثواب، جتنے بھی نیک عمل ہے، جتنی بھی نیکیاں آپ کرتے ہیں، جتنے بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر اگر اجر اور ثواب کسی عمل کا ہے تو وہ اس عمل کا ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ عمل تو بہت ہی آسان ہے لیکن ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ وہ عمل تو انتہائی آسان ہے لیکن ہم اس میں کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح سے غسل کیا، اچھی طرح سے غسل کیا، نہایا دھویا اور کپڑے پہنے، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر، اچھی طرح غسل کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ مسجد میں تشریف لے آتا ہے، جلدی جلدی مسجد میں آ جاتا ہے، وابتکر، اور جلدی جلدی آتا ہے۔ اس کے بعد ومشا ولم یرکب، وہ پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا، جلدی آتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا، مسجد میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ودنا من الامام فاستمع ولم یلغو، پھر وہ امام کے قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور امام کا خطبہ بڑے غور سے سنتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، خاموشی سے، بڑے انہماک سے، بڑی توجہ سے خطیب کے خطبے کو سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اچھی طرح غسل کیا، جلدی جلدی پیدل چل کے مسجد میں آ گئے، امام کے قریب بیٹھ گئے اور پورا خطبہ بغیر کوئی کلام کیے اور بغیر کوئی بات کیے سنا، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر۔ آپ نے فرمایا یہ جو بندہ پیدل چل کے آیا تھا
اس کے ایک قدم کے بدلے میں اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور پورے سال کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے، پورے سال ایک قدم کے بدلے میں۔ اور جو 100 قدم چل کے آیا ہے، جو 100 قدم چل کے آیا ہے، اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور 100 سال کی راتوں کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کے روزوں کا اور ایک ایک سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ بالکل مختصر، بالکل آسان۔ جمعہ تو پڑھنا ہوتا ہے، جمعے کے دن مسجد بھی آنا ہوتا ہے، دعا بھی کرنی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو ہم تھوڑا سا جلدی آ جائیں، کیوں نہ ہو ہم خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اور شاید جو انسان دور سے چل کے آتا ہے، قریب سے قریب بھی کچھ چل کے آئے نا، مسجد کے نیچے سے لے کے اوپر تک انسان 20 قدم آرام سے چل لیتا ہے، 20 قدم، تو 20 قدم کے ساتھ 20 سال کے روزوں کا اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو اپنے گھر سے چل کے آیا، 100-200 قدم چل کے آیا، اسے کتنے روزوں کا اور کتنے سال کے روزوں کا اور کتنے سال کے قیاموں کا ثواب ملتا ہے؟ بس یہ وہ بندہ ثواب حاصل کر سکتا ہے جو اچھی طرح غسل کر کے جلد از جلد مسجد میں آتا ہے، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے اور پورا جمعہ بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی کلام کیے سنتا ہے۔ اور بغیر کوئی کلام کیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان خطبہ جمعہ کے دوران، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قلت لصاحبک انصت فقد لغوت، اگر آپ نے جمعے کے دن دوران خطبہ کسی بات کرنے والے کو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی خاموش ہو جا، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، تو آپ نے پھر بھی لغو بات کی ہے، فضول بات کی ہے۔ آپ نے کسی کو خاموش کروانے کے لیے بھی بات نہیں کرنی، پورے خطبہ جمعہ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کوئی کلام نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت آپ کو پورے سال کے روزوں کا اور قیاموں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اتنا بڑا اجر ہے، بس ہم نے تھوڑی ہی سی مشقت کرنی ہے، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے۔ 10 منٹ لیٹ آتے ہیں تو 10 منٹ پہلے آ جائیں، 15 منٹ لیٹ آتے ہیں تو 15 منٹ پہلے آ جائیں، صرف 15 منٹ نکالنے ہیں۔ ہم اتنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ایک روزے کا ثواب اور اجر حاصل کرتے ہیں جو ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن 10 اور 15 منٹ نکالنے سے ہمیں سالوں کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، تو کئی سالوں کے قیاموں کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عمل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس انعام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا اجر اور ثواب ہے کہ شاید پوری شریعت میں اور پوری ذخیرہ احادیث میں اس سے بڑھ کر کوئی ثواب اور اجر کسی عمل کا ملتا ہو، سب سے بڑھ کر اس کا اجر اور اس کا ثواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔